پروگرام خبر اور تجزیہ کے ساتھ میں ہوں مزمل سروردی۔ میں آج موجود ہوں راولپنڈی مری روڈ پر، وہاں جہاں جماعت اسلامی نے دھرنا دیا ہوا ہے، اور میں دھرنے میں موجود ہوں۔ اس دھرنے میں کتنے لوگ شریک ہیں یہ آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں، اور یہ 8 دن سے یہ دھرنا اپنی جگہ موجود ہے۔ ابھی تک حکومت اور جماعت اسلامی کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہوا ہے، اس لیے یہ دھرنا اپنی جگہ موجود ہے۔ ملک بھر میں اس کو پھیلانے کی بات کی جا رہی ہے۔ کراچی، لاہور، کوئٹہ، پشاور دھرنے دینے کی بات کی جا رہی ہے، شاہراہیں بند کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ دھرنا ڈی چوک جائے گا یا نہیں جائے گا؟ کیا حکومت اور جماعت اسلامی کے درمیان تصادم ہوگا یا اس سے پہلے کوئی معاہدہ ہو جائے گا؟ لیکن 8 دن سے یہ لوگ یہاں بیٹھے ہیں۔ ہم آج کا پروگرام یہاں کریں گے۔ پہلے مرحلے میں ہم جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان صاحب سے بات کریں گے، اس کے بعد ہم کچھ دھرنے کے شرکاء سے بات کریں گے کہ وہ یہاں کیوں بیٹھے ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے۔ السلام علیکم حافظ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حافظ صاحب 8 دن ہو گئے اور آپ کے دھرنے کو، تو کوئی راحت بند گلی میں نظر آ رہے ہیں آپ ہمیں۔ یہاں سے آپ کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملنا، واپس جائیں گے تو مرتے ہیں، بیٹھے رہیں گے تو مرتے ہیں۔ ہم تو کھلی شاہراہ پہ بیٹھے ہیں، بند گلی میں تو حکومت ہے۔ ظاہر ایک تو انہوں نے غلط طریقے سے رجیم چینج کیا، پھر اس کے بعد غلط طریقے سے حکومت میں آ گئے فارم 47 کی بنیاد پر۔ چلو آ گئے، اب آ گئے تو کوئی ڈھنگ کا کام کر لیں اور لوگوں کو ریلیف دے دیں۔ اتنی مہنگی بجلی، اتنا مہنگا جو ہے نا ہر چیز ہوتی چلی جا رہی ہے، کھانے پینے کی چیزوں پہ ٹیکس لگا دیے ہیں، تنخواہ دار طبقہ پریشان ہے، تاجر پریشان، صنعت کار پریشان، کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے جو سکون میں ہو، اور مزید بمباری کیے چلے جا رہے ہیں، اور ہر چیز میں یہ کہتے ہیں کہ IMF نے کہا ہے تو اس لیے کر رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک منظرنامہ پیش کرتا ہوں۔ آپ کہہ رہے ہیں بجلی سستی کریں، گوہر اعجاز صاحب تاجر طبقے وزیر ہیں، MQM بھی آ گئی، مفتیٰ اسماعیل صاحب بھی آ گئے، سارے پرو اسٹیبلشمنٹ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بجلی سستی کریں، تو اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہے نا آپ کے اس کام؟ نہیں، اس کا کوئی تعلق اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ہے، البتہ وہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ فرینڈلی دھرنا ہے۔ جو لوگ ایسے ہیں کہ جو حکومت میں بھی شامل ہیں اور مطالبہ بھی کر رہے ہیں اور 40 سال سے حکومت میں شامل ہیں، مثلا پیپلز پارٹی، وہ بھی کہہ رہے ہیں بجلی سستی کریں۔ ہاں، تو وہ بھی حکومت میں 1994 میں شروع ہوا تھا نا یہ IPPs کا دھندا، اور بعد میں بھی انہوں نے جاری رکھا، ان کی حکومت رہی۔ پھر اس کے بعد آ جائیے آپ MQM، تو الحمدللہ ہر حکومت میں شریک ہوتی ہے اور پورے بینیفٹ آپ کے دیکھا دیکھی وہ بھی آ گئے؟ نہیں، وہ تو اس لیے آ گئے کہ انہیں یہ لگتا ہے کہ شاید اس کے ذریعے سے کوئی پاپولر بات ہے تو کوئی ان کو عوام میں دادرسی ہو جائے، لیکن عوام ریجیکٹ کر چکے ہیں، وہ مسترد شدہ لوگ ہیں، ان کو تو فارم 47 پہ ہی لا کے بٹھایا ہوا ہے، باقی تو انہیں 1.5 لاکھ ووٹ بھی پورے شہر میں نہیں ملا۔ تو جہاں تک جماعت اسلامی کا تعلق ہے، ہمیں نہ کسی اشارے کی ضرورت ہے، نہ ہم کسی طرف دیکھتے ہیں، اللہ کا شکر ہے جماعت اسلامی کی اپنی ایک پوزیشن ہے، اور ہم عوامی ایشوز پہ ہی پالیٹکس کرتے ہیں، ہم ڈرٹی پالیٹکس تو کرتے نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ ہم نہ افراد، نہ نفرت، نہ تعصب، نہ لسانیت، نہ مسلک۔ نہیں، پر دیکھیں 79% آف دی کیپیسٹی پیمنٹ تو حکومت کے ہی IPPs کو جاتی ہے، 52%، ٹھیک ہے نا؟ 52%۔ مفتیٰ اسماعیل صاحب نے جو کیلکولیٹ کیا ہے وہ 79%۔ نہیں، اس میں ظاہر ہے وہ خیر کیلکولیشن کا وہ ظاہر ہے سمجھدار آدمی ہے، انہوں نے ٹھیک کیا ہوگا، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 2-3 کیٹیگریز ہیں ان IPPs کی۔ ایک کیٹیگری ہے جو حکومت اونڈ ہے، گورنمنٹ اونڈ والی IPPs، جس میں اٹامک انرجی کمیشن ہے، LNG کے ہیں، تھرکول ہے، ہائیڈرل ہے۔ اب اس میں پھر کچھ ہیں جو چائنا یعنی باہر کے لوگوں کی ہیں، کچھ وہ ہیں جو انڈسٹریلسٹ ہیں ان کی ہیں، تو ان سب کو کیٹیگرائز کرنا چاہیے اور ہر ایک سے علیحدہ علیحدہ کیٹیگری کے مطابق بات کرنی چاہیے۔ جن بڑے کاروباری لوگوں کی ہیں، آپ کی ان سے بات ہوئی ہے؟ نہیں، ہمیں بات کرنے کی کیا ضرورت ہے، معاہدے دکھائیں، یہ تو حکومت کا کام ہے نا، ہم کیوں بات کریں؟ کسی پارٹی کا کام تھوڑی ہے کہ وہ کسی کمپنی سے بات کرے، اس طرح تو فساد پھیلے گا نا۔ ہم اس میں سے لوگ کہتے رہتے ہیں، آپ ان سے کہیں کہ وہ والنٹیرلی پاکستان کے لیے اپنے معاہدے، آپ کے ذریعے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ والنٹریلی وہ اپنے معاہدے جو ہے وہ یا تو وہ اس کو ری نیگوشیٹ کریں، یا مدت پوری ہو گئی تو ختم کر دیں، لیکن یہ آپ سمجھتے ہیں اتنی سادہ بات ہے، جس کو ہزاروں ارب روپے جنہوں نے لے لیے ہوں وہ ہماری آگے سے ہی نہ لیں نا، کہہ رہے ہیں نا۔ مطلب اب میرا یہ تھا کہ کچھ جرگہ ان کی طرف بھی بھیجیں کہ انہیں رحم آ جائے۔ ہمارا کام نہیں ہے نا، یہ کام حکومت کا ہے، حکومت
طاقت رکھتی ہے ریاست ہے وہ کہتے ہیں سوورن گارنٹی دی ہوئی ہے, ہم کریں گے تو ڈیفالٹ کریں. دکھائیں معاہدہ بھی تو نہیں دکھاتے. معاہدہ دکھائیں کون سی سوورن گارنٹی ہے, اور کس پاکستان کی آئی پی پی نے اتنی ہمت ہے کہ وہ گورنمنٹ کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے. ہم جانتے نہیں ہیں سب کے کچے چٹے کون کھڑا ہو سکتا ہے. کتنے لوگوں نے قرضے معاف کیے ہوئے ہیں, کتنے لوگوں نے بینکوں کے نادہندہ ہیں, وہ کوئی کھڑا ہو سکتا ہے گورنمنٹ کے سامنے؟ ایک ہفتہ ہو گیا, کتنے دن اور لیاقت پارک میں بیٹھنا ہے؟ یہ مری روڈ پہ بیٹھے ہیں اور اس پہ تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تو بیٹھ ہی گئے. اب کراچی میں شروع ہو رہا ہے تو لاہور میں ہوگا. لاہور میں کہاں کریں گے؟ یا تو گورنر ہاؤس یا وزیر اعلیٰ ہاؤس. اچھا جی, اور اس کے بعد جو ہے وہ پشاور ہوگا, کوئٹہ میں بھی ہم جا سکتے ہیں. اسی طرح شاہراہوں پہ بیٹھیں گے, ہڑتال کریں گے. اگر نہیں مانیں گے تو عوام سے اپیل کر دیں گے بل نہ دو. ہمارے عوام کے پاس کون سی چوائس ہے؟ تنخواہ سے زیادہ جب بل آ تو نہیں جا رہے نا, جب چاہیں گے چلے جائیں گے. چلے بھی گئے تھے وہ تو ہم نے صرف تصادم سے بچنے کے لیے یہاں بلا لیا لوگوں کو. کچھ لوگ تو چلے بھی گئے تھے, صبح بھی چلے گئے تھے, رات کو بھی چلے گئے تھے. لیکن ہم نے کہا کہ چونکہ یہ تصادم کر کے جماعت اسلامی ورسز حکومت پھٹا کر کے ایشو سے ایک طرف کر دیں گے, تو ہم نے پھر یہ پلان بی کے تحت 3-4 دھرنے دیے اور سب کو پھر یہاں جمع کر لیا. اب یہ دھرنا خود ظاہر ہے ایک ایسا دھرنا بن گیا ہے جس سے پوری قوم کی امیدیں وابستہ ہو گئی. لوگ جماعت اسلامی کو ظاہر ایک سنجیدہ جماعت سمجھتے ہیں. ہم کوئی ایسی منہ پہ فائر کرنے تو نہیں آئے نا. دھرنوں کی سیاست جماعت اسلامی نے بہت کی ہے, لانگ مارچ دھرنے, لیکن ہم یہ دیکھیں کہ قاضی حسین احمد صاحب کے بعد تو ذرا جماعت اسلامی نے اس کو ٹھنڈا رہا. منور حسن صاحب کے دور میں, پھر سراج الحق صاحب کے دور میں ہمیں اتنی تیزی نہیں لگی جماعت اسلامی کے دھرنوں میں. آپ نے آ کے واپس دھرنا سیاست جماعت اسلامی کو دی ہے. نہیں, ایشوز کی سیاست, دھرنا سیاست. دھرنا اس کی ایک شکل ہے. ابھی ہڑتال ہوگی تو وہ بھی آپ کہیں گے کہ ہڑتال تو پچھلے سال بھی ہوئی تھی. بات یہ ہے کہ ایشوز کی سیاست ہے, عوام کے سلگتے ہوئے مسئلے ہیں, لوگ مر رہے ہیں, تنخواہ سے زیادہ بل آ گیا ہے, بچوں کو پڑھائیں کیسے, کھائیں کیا, چیزوں پہ بھی ٹیکس لگا دیے, مزید اسٹیشنری پہ بچوں کی ٹیکس لگا دیا ظالموں نے. عجیب بات ہے, وزیر خزانہ تقریر میں کہتے ہیں میں نے ٹیکس ہٹا دیا, ایکٹ میں کہتے ہیں ٹیکس لگا دیا. یہ تو حال ہے اس گورنمنٹ کا. 3-4 طرح کی چیزیں آتی ہیں, ڈار صاحب الگ لے آتے ہیں. پر اب طارق صاحب نے کہا ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب کے ساتھ جو کل انہوں نے اپنی پریس کانفرنس کی کہ حکومت ان معاہدوں کے ریویو کے لیے نظر ثانی کر رہی ہے کہ ریویو کر لیا جائے, تو وہ پازیٹیو بات ہے. آپ کو لگا نہیں, وہ جس کے ساتھ بھی ملے ہیں تو سب حکومت میں ہی شامل ہیں نا. یعنی یہ تو آپس میں ہی تو ایک دوسرے سے کہہ رہا ہے, دوسرا تیسرے سے کہہ رہا ہے, پہلا تیسرے سے کہہ رہا ہے, تیسرا پہلے سے کہہ رہا ہے. آپ کے ساتھ بیٹھ کر کہیں گے تو کریڈٹ کس کو ملے گا؟ نہیں, کریڈٹ ہمیں تو بھائی عوام کو کریڈٹ رہتے ہیں, ہمیں کریڈٹ کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت تو کوئی انتخاب نہیں ہو رہا, پبلک کا مسئلہ حل کر دیں, ہم تو اس لیے بیٹھے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں انتخاب ہے, سب کہہ رہے ہیں انتخاب تو بہت قریب ہے. کون کہہ رہا ہے؟ سب ہر کوئی کہہ رہے ہیں انتخاب تو دوبارہ بہت قریب ہے. کہنے سے کیا ہوتا ہے, ابھی تو فارم 45 کے مطابق حکومت بننی چاہیے. انتخاب کی کیا ضرورت ہے جب ایک لیگل ڈاکومنٹ موجود ہے؟ آپ کی اسی بات سے پی ٹی آئی بہت ناراض ہے. ناراض نہیں, میرا نہیں خیال ہے پی ٹی آئی ناراض نہیں ہے, کیونکہ افراد کچھ ناراض ہو سکتے ہیں. پی ٹی آئی کے تو حق میں جاتی ہے بات. ایک الیکشن ہوا, اتنی محنت سے لوگوں نے ووٹ ڈالا, نشان بھی نہیں تھا, ڈھونڈ کے ووٹ ڈالا, 2/3 سے زیادہ میجورٹی لے لی. فارم 45 موجود ہے, جو ان کے پاس نہیں تھا وہ ہم نے دے دیا. ٹھیک ہے, اب ایک چیز موجود ہے, جیتے ہوئے ہیں, اور اچانک سے کوئی پارٹی میں سے 4 لوگ آ کر کسی کے ساتھ مل کر یہ طے کر لیں. آپ کے دھرنے میں نہیں آئے؟ آئیں گے, آئیں گے, موسٹ ویلکم, بار بار کہہ رہے ہیں, انشاءاللہ ہم ان کا خیر مقدم کریں گے. نہیں, پر ہمیں تو امید تھی کہ پہلے دن ہی آپ کے ساتھ آ کے کھڑے ہو جائیں گے. تو آپ ان سے پوچھیں نا یار, جو آئے گا وہ سر آنکھوں پر. کراچی کی پالیٹکس ووٹ بینک کی لڑائی ہے, اس لیے نہیں آ رہے کہ جماعت اسلامی پی ٹی آئی کا ووٹ بینک لے نہ لے. نہیں, کراچی میں تو الحمدللہ جماعت اسلامی کی پوزیشن بہت اچھی ہے, اور کراچی میں تو ہم نے انتخاب میں بھی, بلدیاتی انتخاب میں تو ان سے زیادہ ووٹ بھی لیے, سیٹیں بھی لیں, پھر ان سے کولیشن بھی کیا. پی ٹی آئی سے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے, ہم نے تو ان کی بڑی حمایت کی ہے, اور جتنی بھی چیزیں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس پر ہم نے آواز اٹھائی ہے. البتہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے موقف سے دستبردار ہو جائیں. موقف تو وہی ہوگا جس کو ہم صحیح سمجھتے ہیں, اصولی سمجھتے ہیں. ہمارے خیال میں ری الیکشن کی قوم کو ضرورت نہیں ہے. فارم 45 کے مطابق بنائیں تو پی ٹی آئی کی حکومت بن جائے گی, بن جانی چاہیے. لیکن اگر اپنی حکومت چھوڑ کر ری الیکشن کسی اور کے کہنے پہ کرنا ہے تو وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ پی ٹی آئی کی پالیسی ہوگی, وہ افراد کی پالیسی ہوگی. لیکن میں پھر, کیونکہ ہمارے یہاں دھرنا 124 دن, کچھ 129 دن کا ایک ریکارڈ ہے, تو پھر مجھے یہ لگ رہا ہے آپ کو ریکارڈ توڑنا پڑے گا. دیکھیں, ہم تو یہاں دھرنا دیے بیٹھے ہیں, اور کتنے ہمارے دن مطالبات ہیں, جنون ہیں. دیکھیں, ان کے پاس اے ٹی ایمز تھے, پیسہ تھا, نظر آ رہا تھا, اسٹیبلشمنٹ کی حمایت تھی اس دھرنے کو. اس میں فرق ہے کیا؟ ہمارا کارکن ہمارا اے ٹی ایم ہے, وہ اس کے جو چندہ ہوتا ہے نا, ہم نے اس دن صرف اعلان کیا تھا حق دو عوام کو فنڈ کا. لوگوں نے جس طرح سے, ہمارے کارکنوں نے
ایثار کیا, قربانی دی, فنڈ دیا نا, اور پورے پاکستان میں ہمارے سپورٹر, ہمارے کارکن اپنے چندے کے ذریعے سے, اور اس کو ہم عبادت سمجھ کے کرتے ہیں کہ مخلوق کی خدمت کے لیے کوئی سیاسی عمل کیا جائے, اس کے ذریعے سے ان کو ریلیف دلوایا جائے, یہ عبادت تو لوگ دیتے ہیں. اور ہمیں جب آپ نے کہا کہ آپ مذاکرات میڈیا کے سامنے ہوں گے تو اس کا مطلب ہے آپ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے؟ نہیں, ہم نے ان سے کہا جب وہ یہ بات میڈیا میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مجبوری ہے اور ہم کر نہیں سکتے, میڈیا میں یہ بات کرتے ہیں نا, وہ ہمارے ساتھ مذاکرات میں نہیں کرتے, تھوڑا بہت کہتے ہیں, لیکن جب انہیں ہم قائل کرتے ہیں کہ آپ یہ چیز ٹھیک کر لیں, آپ گاڑیاں کم کر لیں, آپ 1300 cc میں آ جائیں گے, آپ اپنے FBR کو ٹھیک کیجئے جو 1000 روپے کی کرپشن ہو رہی ہے, آپ IPPs کو اس طرح سے ٹھیک کر اور سکتے وہ تو راتوں رات نہیں ہو سکتا نا, ڈیجیٹلائزیشن میں وقت لگے گا, چیزوں میں وقت لگے گا. بھائی تو آپ بات سنیں, وہ تو آج پرائم منسٹر کہیں کہ میں 1300 cc میں بیٹھوں گا, اور کوئی افسر کتنا بھی بڑا ہو جائے اس سے بڑی گاڑی میں نہیں بیٹھے گا, فرق پڑ جائے گا. جاگیرداروں پہ ٹیکس لگانے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کاسمیٹک چیزیں ہیں, گاڑی بڑی چھوٹی, اس سے کوئی نیٹ افیکٹ اتنا زیادہ نہیں آتا. نہیں, ہمیں تو آتا ہے. اگر ہم بیٹھے ہیں 4000 cc کی گاڑی میں تو 3 کلومیٹر چلتی ہے, اور اگر 1300 cc میں چلیں گے تو 11, 12, 13 بھی نکال دیتی ہے. تو اس سے 1 اور 4 کا ریشو ہے, اور یہ پیٹرول سرکار کا خرچ ہوتا ہے, سرکار کا نہیں ہوتا, وہ میرا اور آپ کا. نہیں, پر آپ بیٹھے تو بجلی سستی کرنی ہے نا, تو پیسے وہاں سے نکال کے وہاں ڈالیں نا بھیا, کوئی پیسے بچائیں فارمولا نا. آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر کیپیسٹی پیمنٹ کم کی جائے تو کتنے فیصد بجلی سستی ہو جائے گی؟ کیپیسٹی پیمنٹ تو ابھی 2 ٹریلین ہے نا, تو 2 ٹریلین کا مطلب یہ ہو گیا کہ 2000 ارب روپے سے زائد آپ دے رہے ہیں, بجلی لاگت کے مطابق ہو جائے گی. وہ کیا پرائس ہے آپ کے نظر؟ تقریباً 20 روپے سے بھی کم ہے, 17-18 روپے بنتی ہے سب ملا کر. اور اس میں بھی اگر آپ اس میں چوائس کر لیں کہ کم لاگت والے پلانٹ چلائیں گے, RLNG نہیں چلائیں گے, آئل نہیں چلائیں گے, امپورٹڈ کول نہیں چلائیں گے, تو کیپیسٹی ہمارے پاس اب بھی اتنی ہے. بے شک وہ IPPs جو ونڈ چلاتے ہیں, جو والے سولر والے ہیں, ان سے معاہدے رینیگوشیٹ کریں, انہیں چلنے دیں, وہ سستی بجلی بنائیں گے. اسی طرح ہائیڈل چلائیں. تو یہ تو ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی ہے کہ ہماری ضروریات پوری کر دے گی, تو ہم کیوں دیں بھائی ان کو کیپیسٹی چارجز جو ہم یوز نہیں بھی تو ریاست کے کہنے پہ پلانٹ ریاست کے کہنے پہ نہیں, ریاست کے بلکہ لفظ بڑا خطرناک ہے, لیکن ریاست کے باغی, ریاست کے جڑیں کھودنے والوں کے ساتھ مل کر یہ کام کیا ہے. ریاست کیسے کر سکتی ہے یہ کام؟ ریاست تو ماں ہوتی ہے نا, ماں اپنے بچوں کے ساتھ یہ سلوک کرتی ہے جو ان ظالموں نے کیا 1994 سے لے کر اب تک. اسے ریاست کہتے ہیں آپ, ریاست تو عوام ہوتے ہیں. ہمارے یہاں تو ریاست کچھ اور ہوتا ہے. ہمارے یہاں جو بھی ہوتا ہے وہ ہوتے عوام ہے. اگر کچھ اور ہے تو عوام کو ہونا چاہیے. کچھ اور ہے نا, اگر آپ کہہ رہے ہیں, آپ نے فرمایا ابھی, آپ نہیں سمجھتے کہ اسٹیبلشمنٹ کو ریاست, کوئی بات یہ ہے سیدھی کہ عوام کا حق ہے جس پر ڈاکہ پڑا ہے, جن لوگوں نے بھی ڈاکہ ڈالا ہے, چاہے وہ IPPs والے ہوں چاہے وہ حکومت والے ہیں. یہ جن کے IPPs ہیں ان کے گھروں کے باہر دھرنا نہیں دیں گے آپ؟ کیوں دیں؟ یہ تو حکومت کا کام ہے نا. آپ ہمیں افراد سے کیوں لڑواتے ہیں, کمپنیوں سے کیوں لڑواتے ہیں؟ آپ سے مراد یہ کہ اگر کوئی یہ بات کرتا ہے تو ہم کیوں لڑیں؟ یہ حکومت کا کام ہے نا کہ ان سے ہمارا حق دلوائے. ریاست کس لیے؟ اگر ہم یہ کام شروع کریں گے انارکی ہوگی, فساد ہوگا, کنٹرول نہیں کر سکیں گے ہم عوام کو. تو ہم یہ کوئی والا انقلاب تھوڑی چاہتے ہیں کہ جس میں جو ہے وہ بورژوا طبقے کو جو ہے وہ پرولتاری اٹھا کر پھینک دیں اور سب کو جلا دیں اور گرا دیں. یہ ہم نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں پرامن سیاسی مزاحمت کے ذریعے انقلاب لائیں. ایک رائے یہ بھی ہے کہ اس دھرنے سے حکومت کو خاص دباؤ محسوس نہیں کر رہی. وہ آپ کو محسوس ہو جائے گا. کیسے؟ دیکھتے جائیے, ابھی ہمارے پاس کافی چیزیں باقی ہیں. مطلب اگر آپ گورنر ہاؤسز کے باہر بھی دھرنا دیں تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اچھا, اس سے فرق پڑا ہے جو ہم نے یہاں دھرنا دیا ہے. کوئی کسی کو پتہ چلا کہ ہم دھرنا دے رہے ہیں؟ ایکٹیویٹی جنریٹ ہوئی ہے. 25 کروڑ لوگوں کی امید کا مرکز بن گیا ہے. میں آپ کو سچی بات بتاؤں, اس لیے کہ یہ کوئی اور جماعت نہیں دے رہی, یہ جماعت اسلامی دے رہی ہے. جماعت اسلامی دھرنا دیتی ہے نا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی اس میں سبسٹنس ہے, اس میں جان ہے, اس میں کچھ ہو سکتا ہے. اور ہم بھی اس کے اوپر بالکل یعنی ڈٹرمنڈ ہیں کہ ہم یہاں سے ہٹیں گے نہیں, اور یہاں رہتے ہوئے پورے پاکستان میں ایکٹیویٹی کو بڑھائیں گے. لیکن اگر آپ یہاں 1 سال بھی بیٹھے رہے تو گورنمنٹ کو کیا پرابلم ہے؟ ہم یہاں سے اکیلے تھوڑی بیٹھیں گے, یہاں ہاں پورے شاہراہوں پہ بیٹھیں گے. پھر اس کے ساتھ ساتھ مطلب آپ وہ لاہور میں بھی آپ کو ایک باغ دے دیں گے کہ آپ کسی ایک جگہ بیٹھ جائیں. کراچی جب وہ سندھ کے گورنر نے کہا ہے کہ کھانا پینا بھی میں دوں گا, آپ آئیں. تو وہ تو یہ تو ویلکمنگ دھرنے. شاہراہوں پہ باغ ہوتے ہیں کیا؟ نہیں, GT روڈ پہ کون سا باغ ہے ذرا بتائیں, وہیں بیٹھ جائیں گے. تو پھر تو ملک جام ہو جائے گا نا. ظاہر جب یہ چاہتے ہیں کہ جام ہو جائے تو وہ کر دیں گے. اس میں کیا مسئلہ ہے بھائی؟ جب انہوں نے ہماری معیشت کا پہیہ جام کیا ہوا ہے, ہمارے گھروں کا پہیہ جام کیا ہوا ہے, ہماری تعلیم کا پہیہ جام کیا ہوا ہے,
برباد کر کے رکھ دیا ہے تو ایک دفعہ ہو جائے پھر کریک ڈاؤن ہو جائے گا. پھر کریک ڈاؤن ہوگا, لڑیں گے, مزاحمت کریں گے, پرامن مزاحمت کریں گے, گولی نہیں چلائیں گے, یہ بتا رہا ہوں میں. ڈنڈا تو چلائیں گے, ڈنڈے سے روکیں گے, ڈنڈا تو چلائیں گے, روکیں گے, ڈنڈا روکنے کے لیے استعمال کر لیں گے. ڈنڈا آئے گا تو ہاتھ تو نہیں کریں گے. لیکن پھر منظرنامہ یہ ہے کہ تصادم تو ہوگا, تو نہیں ہونا چاہیے نا, جبھی تو پرامن بیٹھے ہیں. جب پرامن بیٹھے ہیں تو آپ کہتے ہیں کچھ ہوتا نہیں ہے, جب کہیں شاہراہوں پہ بیٹھیں گے تو آپ کہیں گے تصادم ہوگا. تو مطلب کیا کریں؟ ہاں تبھی تو شروع میں کہا بند گلی میں ہے. نہیں ہے نا بند گلی میں. یہاں بند گلی میں وہ ہے جو حکومت کو فیور دے رہا ہے یہ کہہ کر کہ احتجاج کا کوئی فائدہ نہیں, نہیں وہ بند گلی میں. دیکھیں میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ یہ اگر حکومت بجلی نہیں سستی کرے جو ابھی, کیونکہ یہاں تو 8 دن میں کوئی بریک تھرو ہو جاتا نا. نہیں کوئی ضروری نہیں ہوتا. ہاں 2 دفعہ میٹنگ کی ہے نا انہوں نے. دیکھیں میں نے ابھی بھی اس کو پازیٹیولی لیا ہے کہ اگر انہوں نے 2 دفعہ میٹنگ کی ہے, ایک دفعہ پر آپ نے کہا نا اب نہیں کروں گا, اب میڈیا کے سامنے کروں گا. میڈیا کے سامنے کون سا اس لیے کہ جب وہ میڈیا پہ اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ بیانات دیں گے کہ ہم کر ہی نہیں سکتے تو بس پھر مذاکرات کرنے کیوں آ رہے ہیں؟ پھر میڈیا کے سامنے مذاکرات کر لیں تاکہ پتہ چل جائے سب کو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. ہم بتا دیں گے, ہماری ٹیکنیکل کمیٹی بتا دے گی کہ آپ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. نہیں تو آپ کوئی آل پارٹیز کانفرنسز پہ کیوں نہیں بلاتے؟ سب سیاسی جماعتوں کا ایک مشترکہ عوام کے ساتھ اتحاد ہے, یہ بہت ہو گئی آل پارٹیز. اچھا کوئی ضرورت نہیں ہے, مطلب وہ کر لیں گے وہ بھی اگر ضرورت پڑے گی. پارٹیوں سے ہماری لڑائی تھوڑی ہے. ہاں لیکن یہ ہے کہ پارٹیاں آ رہی ہیں یہاں پر. کون آیا ہے؟ بہت لوگ آئیں گے بھائی, چھوٹی بڑی سب پارٹیاں آتی ہیں, آئیں 8 گے. دن ہو گئے کوئی نہیں آیا. ارے سب آئیں گے, آپ دیکھیے تنہائی ہے, یہ دھرنا پاکستان سیاسی تنہائی, کا یہ مرکز بن جائے گا. سیاسی تنہائی ہے, لوگ سیاسی جماعتیں آپ سے خوفزدہ ہیں کہ اگر کریڈٹ مل گیا تو جماعت اسلامی زندہ ہو جائے گی. نہیں اس لیے نہ جماعت اسلامی سے کسی کو پریشانی ہے, سب خوش ہیں, آپ یقین کریں. یعنی اب آپ اگر کسی نون لیگیے سے پوچھیں گے نا, اگر وہ ہے کوئی بچہ ہے تو اس سے پوچھیں گے نا کہ بھائی کیا حال ہے, یہ جو حافظ صاحب دھرنا دے رہے ہیں جماعت اسلامی دے رہی ہے, آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ یقین کرے وہ کہے گا بالکل صحیح دے رہے ہیں. آپ پی ٹی آئی کے کسی سپورٹر سے پوچھیں گے وہ کہے گا صحیح ہوا ہے. الا یہ کہ وہ کسی کا کام ہی ہے کہ وہ کوئی مطلب ظاہر مخالفت کرے, تو وہ تو بہت ہی لمیٹڈ لوگ ہوتے ہیں. کسی بھی پیپلز پارٹی والے سے پوچھیے نا. اچھا آپ نے کوئی روڈ میپ تو بنایا ہوگا کہ اتنے دن میں یہ نہ ہوا تو پھر اگلا سٹیپ لوں گا, اس سے اگلے دن میں اتنے. آپ ساری راز کی باتیں آج ہی بلوانا چاہتے ہیں؟ نہیں جاننا چاہتے ہیں نا, لوگ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کے پاس کوئی روڈ میپ ہے یا نہیں ہے. میں نے سب بتا دیا آپ کو تقریباً, لیکن اس کا کس تدریج سے کریں گے وہ ظاہر ہمارا ڈیسیشن ہوگا حالات کے مطابق. موسم بھی, بارشیں بھی بہت ہو رہی ہیں, ہم برداشت کر رہے ہیں. اتنی بارشیں ہوئی ہیں, سب کھڑے ہوئے. پوچھ لیجیے گا جا کے لوگوں سے, بارش ہوگی تو چلے جاؤ گے, پوچھ لیجیے گا. گرمی اتنی شدید, ہفتہ پسینے بہ رہے تھے کھڑے میں. یہ جماعت اسلامی الحمدللہ. اور آخر میں چونکہ اب ہم بالکل آخر میں پھر ہم جائیں گے, لوگوں سے بھی بات کرنی ہے ہم نے آپ کے یہاں. کوئی آپ ایسا راستہ دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ آپ سے کہے کہ اگر ہم اگلے 1 سال میں بتدریج بجلی کی قیمت کم کر لیں گے اور آپ سے کوئی معاہدہ کر لے ٹائم لائنز کے تحت, کیونکہ فوراً تو شاید ممکن نہ ہو, تو آپ ان ٹائم لائنز پہ ایگری کر کے گورنمنٹ کے ساتھ ایک معاہدہ کر کے چلے جائیں گے کہ ٹھیک ہے آپ 1 سال میں اس کو 30% کم کر لیں, 40% کم کر لیں, 25% کم کر لیں, تو گورنمنٹ آپ کے ساتھ ایک معاہدہ کر لے تو آپ ٹائم وقت دے کر چلے جائیں گے؟ نہیں اس طرح تو نہیں ہے. اقدامات ان کے سامنے آنے چاہیے, اعلانات پہ تو نہیں جائیں گے. نہیں معاہدہ کر لیں گے. معاہدے پہلے بھی ہوتے ہیں. ہمیں تو پریشانی یہ ہے نا کہ معاہدے کرتے ہیں پھر یہ مکر جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ معاہدہ بھی کریں اور اقدامات سامنے آنا شروع ہوں. میں تو نہیں کہتا نا کہ 1 سال کی چیز میں ابھی کہوں کہ 1 سال کی چیز تو 1 سال میں ہی ہوگی. ٹھیک ہے, فارنزک آڈٹ کرنے کا ہم کہہ رہے ہیں تو فارنزک آڈٹ کا عمل شروع کریں نا. اسی طرح سے جو ہے وہ IPP سے ری نیگوشیٹ کرنا ہے تو عمل شروع کریں, بجائے اس کے کہ کریں گے. ری نیگوشیٹنگ کا وہ شروع کر دیں تو آپ چلے جائیں گے؟ نہیں ایسے کیسے چلے جائیں گے. بجلی کی قیمت تو کم کروائیں گے. سیلریڈ طبقے کے اوپر جو انہوں نے وہ لگایا ہے, ٹیکس لگایا ہے اضافی, وہ تو میرے بھی تنخواہ پہ بھی لگا نا. تو دھرنا آپ کے لیے بھی تو دے رہے ہیں ہم. نہیں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اگر یہ ہم ختم کرانے میں کامیاب ہو جائیں تو آپ کو مزہ آئے گا نا؟ نہیں میری تو تنخواہ کم ہو گئی نا, تو آپ یہاں سے شریک ہو کر ہی جائیے. ٹھیک ہے نا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کی مجبوریاں بھی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی آپ کا ٹائم لائن کی جو مجبوریاں نا, یہ مجبوریاں سب دکھانے کی ہوتی ہیں. میں نے کہا نا کہ آج اچھا جیسچر جائے گا نا, 1300 cc کا تو اعلان آج ہو سکتا ہے. یہ تو گورنمنٹ اگر 1300 cc کا اعلان ہو تو آپ دھرنا ختم کر دیں گے؟ نہیں, ایک کام کے لیے تھوڑی ہے 7 مطالبات ہیں بھائی. کوئی راستہ تو دینا پڑے گا آپ کو. دیکھیں جب بات چیت ہوتی ہے تو جو سنجیدہ پارٹیاں ہوتی ہیں
سیاسی عمل ہوتا ہے اس میں سنجیدگی کے ساتھ بات ہوتی ہے. جب کوئی چیز نظر آ رہی ہوتی ہے اور اقدامات آنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں بھی شوق نہیں ہے سڑکوں پہ بیٹھنے کا. ہمیں امیجیٹ کرنے کے کام جو ہیں اس پہ اعلانات نہیں, اقدامات چاہیے. 4 مہینے کے کام ہے وہ 4 مہینے کے روڈ میپ پہ ہوں گے. مطلب اگر کیبنٹ یہ فیصلہ کر دے, کیبنٹ کا اعلامیہ آ جائے کہ ہم آئی پی پیز کے معاہدوں پہ نظر ثانی کے لیے ایک کمیٹی بنا رہے ہیں اور ان کی نظر ثانی کمیٹیوں پہ تو نہیں جائیں گے. کیا کریں گے نظر ثانی, مطلب نظر ثانی شروع کر دیا, بجلی کی قیمت کم کریں, وہ کیسے, تنخواہ دار کے پیسے کم کریں, وہ جو نیا سلیب لگایا ہے, نیا ٹیکس لگایا ہے, یہ کم کریں. پچھلے والا چلو پھر بھی جیسا بھی ہے اس کو چلائیں. جاگیرداروں پہ تو آئی ایم ایف کا معاہدہ ٹوٹ جائے گا, ڈیفالٹ کر دیں گے, آئی ایم ایف کا معاہدہ ٹوٹ جائے گا. اچھا آٹے دال چینی کے اوپر ٹیکس ختم ہو سکتا ہے, وہ تو آئی ایم ایف نے نہیں کہا. آئی ایم ایف کے ساتھ جو ان کا لاسٹ ایگریمنٹ ہوا اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ ایجوکیشن پہ, آپ ہیلتھ پہ, آپ میڈیسن پہ اور آپ فوڈ کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں لگائیں گے. یہ تو آئی ایم ایف کا معاہدہ چلے. ہاں لیکن ہمارا تاجر بھی تو ٹیکس نہیں دینا چاہتا نا. آپ مطلب ٹیکس لیں, اس سے ہم نے کب منع کیا. جائز ٹیکس لیں, ناجائز نہیں ہے. جائز ٹیکس لیں, ٹیکس نیٹ بڑھائیں, ایف بی آر کرتا کہ مطلب اگر آج جماعت اسلامی کی بھی حکومت آ جائے تو وہ ایک دن بجلی کی قیمت تو کم نہیں کر کریں گے سکتے. انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے. اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اور ہم ایسے تو آئیں گے نہیں 47 کی بنیاد پر. ہم تو آئیں گے اور ویسے آپ کو آنے کوئی نہیں دے گا. کیسے نہیں آنے دیں گے, ٹھیک ہے نا, بالآخر آنے دیں گے. رائے عامہ کے ذریعے آئیں گے ہم انشاءاللہ. ہم چھپ کے نہیں آئیں گے, سازشوں سے نہیں آئیں گے, پالش والش کر کے نہیں آئیں گے. آخری سوال جی, کتنے دن ہیں آپ کے ذہن میں میکسیمم کہ یہ لمبا اتنا تو میرے ذہن میں تو یہ ہے کہ بیٹھنا ہے, اور میری ٹیم کے ذہن میں بھی یہ ہے کہ بیٹھنا ہے. بس بیٹھنا ہے, مسئلہ حل کرنے کے لیے بیٹھنا ہے, کہ خود شوق میں تھوڑی بیٹھے ہیں سڑک پہ. مسئلہ حل کرنے کے لیے بیٹھنا ہے. مسئلہ حل ہو جائے اٹھ جائیں گے, آج کر دیں. 6 مہینے بھی لگ سکتے ہیں. بیٹھیں گے انشاءاللہ, بیٹھیں گے. بہت شکریہ, تھینک یو. ہم دھرنے میں شامل خواتین سے بات کریں گے. آپ کا کیا نام ہے؟ جی میرا نام خدیجہ گیلانی ہے. اور آپ اس دھرنے میں کیوں آئی ہیں؟ میں اس دھرنے میں اس لیے آئی ہوں کیونکہ مسائل جو ہیں وہ عوام کے بڑھتے جا رہے ہیں. مہنگائی, بجلی سب سے بڑا مسئلہ ہے. اس کے علاوہ جیسے کہ امیر جماعت حافظ نعیم الرحمان صاحب نے بتایا کہ آئی پی پیز کا مسئلہ ہے. کچھ اشرافیہ جو ہیں ہمارے اوپر قابض ہیں اور عوام کو جو ہے وہ بالکل ریلیف نہیں مل رہا, بلکہ عوام جو ہے ان کو مشکل سے مشکل ہوتی جا رہی ہے ان کی زندگی. تو میں اس لیے آئی ہوں تاکہ, کیونکہ حافظ صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم دھرنا اس لیے دے رہے ہیں کہ ہم حکومت سے جو ہے وہ عوام کو ریلیف ملے, حکومت ریلیف دے بجائے اس کے کہ اشرافیہ کے خزانے بھرے جائیں. تو جماعت اسلامی کا ساتھ دینے کے لیے اور عوام کو اور اپنے لیے ریلیف لینے کے لیے جو ہے وہ ہم اس دھرنے میں شریک ہیں. دھرنا کافی دن چلتا نظر آتا ہے, آتے رہیں گے آپ؟ جی انشاءاللہ ضرور آئیں گے, اس لیے کہ یہ صرف جماعت اسلامی کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ 25 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے. آپ کہاں سے ہیں؟ میں یہیں پنڈی سے ہوں. میرا نام آنسا گشرا ہے اور میں رکن ہوں جماعت اسلامی کی. اور ہم لوگ یہاں پہ صرف یہ ایک خاتون نہیں ہے, یہ اپنے پورے حلقے کی, یو سی کی اور فیملی کی نمائندہ خاتون ہے. ہم اپنے امیر کی کال پہ یہاں جمع ہوئے ہیں اور ہماری خواہش ہے کہ ہماری خواتین کے لیے زندگی آسان کی جائے. یہ سارے بل اور یہ سب کچھ آپ کا کیا خیال ہے, کیا اکیلے مرد افورڈ کرتے ہیں؟ عورت برابر حصہ رکھتی ہے اس میں, اور گھر کو چلانا, گھر کی ذمہ داری. تو امیر صاحب نے جو مطالبات رکھے ہیں, جماعت اسلامی کے جو 10 مطالبات ہیں, ہم ان کی منظوری تک انشاءاللہ یہاں سے نہیں جائیں گے. اور ہم روزانہ یہاں پر ہوتے ہیں, رات گئے تک یہاں ہوتے ہیں, اور انشاءاللہ تب تک رہیں گے جب تک ہمارے مطالبات. کتنا بل آیا آپ کے گھر کا؟ 60,000. 60,000. جی, پہلے کتنا آتا تھا؟ پہلے 20-25 تک بس اتنا ہوتا تھا. اب 60,000 آ رہا ہے. 60,000 آیا, حالانکہ اس میں بہت سارا ٹائم ہم گھر پہ بھی نہیں تھے. ایون دین ہمارا 60,000 بل ہے, تو ہم افورڈ کر لیں گے, لیکن ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا. کتنے اے سی ہیں آپ کے گھر میں؟ ایک اے سی کے ساتھ 60,000. ہاں جی, ایک اے سی ہے, اور وہ بھی صرف رات کو چلتا ہے. ہم نے آج تک کبھی دن میں اے سی نہیں آن کیا, چاہے جتنی بھی گرمی ہو. یہ دھرنوں میں آنا مشکل نہیں ہے؟
یہ آسانی صرف ہم اپنی ذات کے لیے نہیں، میرے لیے، میں اپنی ذات کو سامنے رکھ کے نہیں سوچ رہی، میں ان ساری عورتوں کو دیکھ رہی ہوں جن کو میں جانتی ہوں، جو میری کام والیاں ہیں، جو میڈز ہیں، جو ہمارا مڈل کلاس طبقہ ہے، وہ سارے کے سارے جب ہم ان کے لیے سوچتے ہیں نا تو پھر ہمیں آسان لگتا ہے. ہمارا بھی گھر ہے، ہمارے بھی بچے ہیں، ذمہ داری ہیں، لیکن جب قوم کے لیے نکلنا ہو، امت کے لیے نکلنا ہو تو پھر یہ چیزیں تو نہیں دیکھی جاتی نا. ڈیفینیٹلی ہمیں بھی گھروں کو ضرورت ہے، ہمارے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، لیکن ہم پوری فیملی کو لے کے آتے ہیں، سب آتے ہیں. اور الحمدللہ ہم لوگ انشاءاللہ تب تک یہاں ہیں جب تک ہمارے مطالبات منظور نہیں ہوتے. آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ میں تو خیر ذمہ داری کے تحت بھی آئی ہوں، اور دوسرا یہ کہ جو حافظ صاحب نے ہمیں کال دی ہے وہ ہمارے بنیادی مطالبات ہیں. اور سب سے زیادہ میرا خیال ہے کہ اس وقت ہاؤس وائف جو ہے نا وہ سفر کرتی ہے گھر کے اندر، کیونکہ وہ ہم نے اس کو بہت ساری اور معاشی مجبوریوں میں بھی پھنسا دیا، پھر گھر کی ذمہ داریاں بھی ہیں. تو ہم اس لیے یہاں پر آئے ہیں کہ جو حافظ صاحب 25 کروڑ عوام کا مقدمہ لے کر یہاں بیٹھے ہیں، ہم ان کے دست و بازو بنیں، اور جب تک وہ ہمیں کہیں گے کہ یہاں بیٹھو ہم یہاں پر بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ. اور جب وہ بلائیں گے، آپ کے سامنے ہے کہ جس طرح انہوں نے ہمیں بلایا اور خواتین کا 1 ملین مارچ ہوا، زبردست قسم کی حاضری رہی خواتین کی. وہ ساری ہاؤس وائفز تھیں، وہ ساری اپنے کام کاج کو، اپنے بچوں کو ساتھ لے کر، کام کاج چھوڑ کر یہاں پر حافظ صاحب کی پکار پہ لبیک کہتی ہوئی آئیں. اور ہم اسی طرح یہاں پر بیٹھے رہیں گے، جس طرح جب تک حافظ صاحب یہاں بیٹھے ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے انشاءاللہ. آپ کو لگتا ہے خواتین میں یہ دھرنا پاپولر ہے؟ بالکل ہے، کیونکہ یہ خواتین کا تو 24 گھنٹے کا مسئلہ ہے. اگر بجلی کا بل زیادہ آ جائے تو بھی خواتین کا مسئلہ ہے، گیس کا بل زیادہ آ جائے تو مسئلہ ہے. ہم ٹینکر، پانی کے لیے بھی ہم ٹینکروں کے محتاج ہیں پورے پنڈی کے اندر. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جو ٹینکر ہمیں 2800 روپے کا ملتا ہے وہ ہمارے گھر میں کیوں نہیں ڈلتا. جو ہمارے ہی گلی کو چھوڑ کر ٹینکر بھر کے لایا جاتا ہے، وہ ڈائریکٹ سپلائی سے پانی ہمارے گھر میں کیوں نہیں آتا؟ وہ تو ہمارے گھر میں آنا چاہیے. ہم ٹیکس پیئر ہیں، ہم ٹیکس پے کرتے ہیں، تنخواہ سے لے کر چینی، پتی، ہر چیز، گروسری جو ہم خواتین خریدتی ہیں، ہر چیز کے اوپر ہم ٹیکس دیتے ہیں. پھر بھی ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ ہمیں نہ بجلی ملتی ہے، نہ گیس ملتی ہے، نہ پانی ہمیں ہمارے ڈور اسٹیپ پہ پرووائڈ کیا جاتا ہے. تو یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے. اور اب میرا خیال ہے کہ اب یہ بس، اب حکمران اپنی عیاشیاں ختم کریں، اور اگر یہاں حکومت کرنی ہے تو عوام کے بارے میں سوچیں. ادروائز وہ جا سکتے ہیں اپنے اپنے گھروں کو. ہم نے تو ان کو نہیں کہا کہ یہاں بیٹھ کے وہ حکومت کریں ہمارے اوپر. اور حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے تو پھر آپ کو آگے ڈی چوک جانا پڑے گا. وہ تو یہ تو ہمارے نظم کا فیصلہ ہے. وہ ہمیں پاتال میں بھی جانے کو کہیں گے نا تو ہم ان کے ساتھ پاتال میں بھی جائیں گے انشاءاللہ. یہ ہمارے بنیادی مطالبات ہیں اور ان کو حکومت کو ماننا پڑے گا. اگر حکومت واقعی میں پاکستان پر گورن کرنا چاہتی ہے، رول کرنا چاہتی ہے، تو اس عوام کے اوپر، عوام کو مار کے کیا گورن کرے گی، کیا ارن کرے گی، کس کے اوپر رول کرے گی وہ؟ تو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ جو 25 کروڑ عوام ہیں، یہ کوئی گائے بھینسیں نہیں ہیں کہ جن کو آپ کا جب دل کرے جس لاٹھی سے چاہا آپ نے ہانک لیا. اب لوگ باشعور ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگوں کو سمجھ آتی ہے. یہ جو IPPs کا مسئلہ آج حافظ صاحب نے اٹھایا ہے، کیا یہ گورنمنٹ کو نہیں پتا تھا؟ 77% IPPs پاکستانی ہیں. 33% کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، لیکن 77% تو کم از کم اپنی عوام کا احساس کریں. وہ بھی بالکل بے حصوں کی طرح ایکٹ کر رہے ہیں جیسے باہر کے لوگ ہوں. تو اگر اتنی ہی بے حسی ہے تو ایسے لوگوں کا پھر ہم احساس کیوں کریں؟ لیاقت صاحب، کتنے دن کا پروگرام ہے؟ حتیٰ مطلع الفجر. کب تک؟ سویرا ہوگا، فجر ہوگی، عوام کو ریلیف ملے گا. ایک عزم کے ساتھ یہاں آیا نا. مسئلہ دیکھیں نا، ایک ملک کا ہے سیاسی ایجنڈا، جس میں آئین بھی ہے، جمہوریت بھی ہے، انتخاب بھی ہے، حکومت کی نااہلیاں بھی ہیں، اور انتخاب کے بارے میں جو چیلنجز ہیں وہ بھی ہیں. لیکن ہم نے ان سب کو اس وقت الگ رکھا ہے. ہم نے یہ سمجھا ہے کہ بھئی اس وقت جو معاشی مسائل ہیں، اقتصادی بحران ہے، عوام کی جو بدحالی ہے، عوام کے اندر جو غصہ اور لاوا ہے وہ پھٹتا چلا جا رہا ہے. اور اگر اس کو منظم طریقے سے نہ سنبھالا گیا اور اس کو رخ نہ دیا گیا اور حکمرانوں کو ایک ترتیب اور اچھے نصیحت کے بات نہ سمجھائی گئی تو یہ ملک کے لیے ایک بڑی تباہی ہوگی. اسی لیے جب ہم دھرنے کی صورت میں آئے، رکاوٹیں تھیں وہ بھی عبور کی. پھر حکومت نے کہا کہ مذاکرات کرنے ہیں، ہم نے ویلکم کیا. پر کتنے دن دینا ہے یہ دھرنا؟ 8 دن ہو گئے ہیں، کچھ نہیں ہو رہا. میرا خیال ہے کہ بھی اس میں تو اعصاب کی جنگ ہوتی ہے اور اپنی کمٹمنٹ کی جنگ ہوتی ہے. اگر آپ کسی ایک بڑے مقصد کے لیے آئے ہیں
तो फिर वक्त भी लग सकता है, मेहनत भी हो सकती है। रिकॉर्ड तो 124 दिन का है, तोड़ देंगे। हमारा तो किसी के साथ मुकाबला या कोई रिकॉर्ड तोड़ने का तो ये खेल नहीं है। आज रात वज़ीर आज़म इस चीज़ का ऐलान कर दें कि वो आवाम को क्या रिलीफ देना चाहते हैं, पूरा एक पैकेज दें, तो ज़ाहिर सी बात है हम पूरे धरने से मशवरा करेंगे। आवाम को रिलीफ पे इत्मीनान हो जाता है तो उसके बारे में आप तस्नीमुर्रहमान साहब अपनी पूरी टीम से मुशावरत से फ़ैसला कर सकते हैं। बुनियादी चीज़ तो है कि बिजली के बिलों का मसला है, पेट्रोल की आज कीमत कम की है ना, लेकिन ये कीमत हकीकी और भी कम हो सकती है। इसी तरह जो IMF की शराइत के तहत बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुल्क के इंतज़ामी अखराजात में कमी करनी है, उसकी तरफ क्यों तवज्जो नहीं देते। IPPs का जो माहदे हैं, मैं उस पर नज़र सानी और उस पर रिव्यू करना, उसका फ्रांसिक ऑडिट पर उसका ऐलान कर दिया तातारन ने कि हम रिव्यू करने के लिए तैयार हैं। ये देखें ना जी, अब इस तरीके से तो नहीं होगा। लोग रवायती तौर पे समझते हैं कि हुक्मरान इस तरीके से दावे कर देते हैं, ऐलान कर देते हैं का। दूसरा जो हमारा राउंड था, वज़रा मौजूद थे और उसके साथ साथ उनकी टेक्निकल कमेटी के लोग भी मौजूद थे। हमने उन सब के सामने अपनी पूरी वजाहत के साथ, दलील के साथ बात की, किसी ने रद्द नहीं की। और उनके सामने सेक्रेटरीज़ ने कहा कि भाई ये तो अब हुकूमती विल का मामला है, उनके फ़ैसले का मामला है, हमें आप फ़ैसला दे दें, हम उसका रास्ता निकाल लेंगे। जैसे आप एक बात समझें कि वज़रा मौजूद थे, वो बाकी सेक्रेटरीज़ भी मौजूद थे, तो हमने कहा कि ये जो तनख्वाहदार तबके पे अजाफी टैक्स लगाया है, आप कैलकुलेट करें आपको कितना फ़ायदा हो रहा है। तो FBR के जो मौजूद थे ज़िम्मेदार, उन्होंने कहा कि तकरीबन ये 65-70 अरब होगा। तो वज़रा फट पड़े, उन्होंने कहा 70 अरब के पीछे एक एक दफ्तर में हमें गालियाँ दिलवा रहे हो, एक एक दफ्तर में हमें रुसवा कर रहे हो। वज़रा को नहीं पता था ये सब। उन्होंने कहा कि भी देखें हमारे सामने ये पूरी पिक्चर वहाँ नहीं आई थी। उन्होंने कहा भी ये अब एक बात हमारे सामने आई है, हम इस पर ज़रूर बात करें। मुज़ाकरात कर रहे हैं, सुलह का रास्ता निकल आएगा। मेरा ख़्याल है कि ये तो एक कशमकश होती है। आप अपने मौक़िफ़ पर सही तरीके से पूरे दलाइल और अमानत से कायम रहें, अल्लाह भी मदद करेगा। पाकिस्तान के अवाम भी इसको चाहते हैं। हम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी तवक्को रखते हैं कि वो भी अपने दर्द को बयान करते रहते हैं। ये मौका है कि आवाम के इस रद्द अमल को अपने लिए एक इस धरने में आके ऐलान कर दें। मैं ये किसी को दावा नहीं करता कि भी यहाँ आके ऐलान करें। हम तो आवाम की तर्जमानी कर रहे हैं। आवाम को रिलीफ मिल जाए, आवाम को इत्मीनान दिला दें और हम बैठ के बात कर लेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम जल्द से इस धरने के शुरका से बात करेंगे। यहाँ जो लोग आए हुए हैं, हमने जमात इस्लामी की क़यादत से बात की है, अब शुरका से बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं मालाकंड से आया हूँ। मालाकंड से? मालाकंड से जी। मालाकंड में तो कौन बिजली का बिल देता है? बात ये है कि जो जमात इस्लामी ने जो धरना दिया है, पाकिस्तान के 25 कौम अवाम का मुकद्दम। पर मालाकंड में बिल आता है? हाँ, बिल आता है। ऐसे ऐसे बिल आते हैं कि लोग खुदकशी के लिए तैयार है, अपने बच्चे उसको बेचते हैं कि खुदा के लिए हमारे बच्चे ले लो, हमें पैसे दे के हम बिल जमा कर दे। कहते मालाकंड में तो कोई बिल नहीं देता। नहीं, बिल देते हैं, लेकिन हुकूमत का जो बिल आता है ना, गरीब लोग अपने बच्चे बेचते हैं कि खुदा के लिए हमारे बच्चे ले लो और हमें पैसे दे के हम बिल दाखिल करके हम इस अजाब से बच जाए। कहाँ से आए हैं? मैं लिया से जी। लिया से? जी, लिया से। क्यों आए? हम अपने मुतालबात, जो महंगाई है, बिजली का बिल जो है, आवाम तंग हो चुकी है। कोई घर ऐसा नहीं है उनमें सख्त नहीं है कि बिजली बिल अदा कर सके। डीजल के अंदर महंगाई है, ज़रूरत अशिया में महंगाई है, तालीम के अंदर तालीमी अदारों को वो कब तक बैठे? इंशाअल्लाह हमारी क़यादत हाफ़िज़ नईमुर्रहमान जब तक कहेंगे हम यहाँ बैठे हैं। अपने जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते हम यहाँ बैठेंगे। लिया से कितने लोग आए हैं? लिया से तकरीबन सैकड़ों लोग यहाँ तशरीफ ला चुके हैं। ये धरना कितने दिन और चलेगा? ये धरना मैं तो आपको बता रहा हूँ कि ये मुतालबात जो हम लेके आए हैं, जो हमारी हाफ़िज़ नईमुर्रहमान ने पेश किए हैं,
جب تک یہ مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے, جب تک لوگوں کو حقوق نہیں دیے جاتے, ہم 25 کروڑ عوام کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں اور انشاءاللہ اس وقت تک یہاں بیٹھیں گے جب تک ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے. کہاں سے آئے ہیں؟ بٹخیلا ملاکن سے. وہاں بجلی مہنگی ہے بہت زیادہ, جو تباہی مچی ہوئی ہے, عوام پریشان ہے, کھانے کے لیے کچھ نہیں تو بجلی کا بل کہاں سے دیں گے؟ 10,000 اور 15,000 روپے والے تنخواہ والے پہلے 25 اور 30,000 روپے کا بل آتا ہے, تو وہ کہاں سے اس کو کریں گے؟ جب تک بجلی سستی نہیں ہوگی یہیں بیٹھے ہیں. نہیں, جب تک حافظ صاحب کہیں گے, ہم نے اس کی آواز پہ لبیک کہا ہوا ہے, جب تک اور جتنی دنوں کے لیے کہیں گے انشاءاللہ ہم ادھر بیٹھے رہیں گے. اس وقت تک گھروں کو نہیں جائیں گے جب تک ہم عوام کے لیے ریلیف نہ لیں, اور جب تک حافظ صاحب کہیں گے انشاءاللہ بیٹھے رہیں گے. کہاں سے آئے ہیں؟ سمندری فیصل آباد سے. سمندری فیصل آباد سے کس لیے آئے ہیں؟ دھرنے کے لیے آئے ہیں. حافظ نعیم الرحمان صاحب کی کال پر آئے ہیں. ہم لوگوں سے ملتے ہیں, مزدوروں سے ملتے ہیں, رکشہ ڈرائیوروں سے ملتے ہیں. لوگ پس گئے, مر گئے, خودکشی کر رہے لوگ. حق لینے کے لیے آئے ہیں اس ظالم اشرافیہ سے, بدماشیہ سے. ساری پارٹیاں حکومت میں ہیں, ساری پارٹیاں حصے دار ہیں, عوام کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. بجلی سستی ہونی چاہیے, بجلی سستی ہو جائے, اشرافیہ کے اخراجات, عیاشیاں ختم ہو جائیں. جو بجٹ انہوں نے پیش کیا ہے, انہوں نے عام آدمی کو مار دیا ہے. جب تک حکومت نے ہمارے مطالبات کو تسلیم اور قبول نہیں کیا, انشاءاللہ آخری دم تک انشاءاللہ ہم یہ روڈ پر بیٹھے رہیں گے جب تک ہمارے مطالبات پورا نہیں ہوں گے. تو انشاءاللہ حافظ صاحب جب تک یہاں اعلان کیا اگر مہینہ, تو انشاءاللہ مہینے کے لیے ہم تیار ہیں. اگر 2 مہینے انہوں نے اعلان کیا تو ہم 2 مہینے کے لیے انشاءاللہ تیار ہیں. جب تک حافظ کا یعنی حکم ہو تو ہم انشاءاللہ بیٹھے رہیں گے یہاں, اور حکومت کو ان مطالبات پر انشاءاللہ مجبور کر ان کو منوانا پڑے گا. انشاءاللہ آخری دم تک انشاءاللہ ہم یہاں بیٹھے رہیں گے. مطلب جب تک حکومت نے مطالبات نہیں مانے, ہم مطلب گھروں کو بول کے آئے ہوئے ہیں کہ ہم پرماننٹ ادھر بیٹھے رہیں گے. اسکول بچوں کی ویسی بھی چھٹیاں ہیں, اور ہم جو ہے وہ کمبل پورا کٹ وغیرہ پورا ادھر لے کے آئے ہیں کہ ہم ادھر بیٹھے رہیں گے جب تک حکومت ہمارے مطالبات نہیں مانتے اور آئی بی پی سے ہماری جان نہیں چھڑواتے. خدا کا خوف کرو حکمرانوں, آپ لوگ تو مزے کر رہے ہو, آ کر ادھر عوام بیچاروں کی حالت دیکھو کہ ادھر بیچارے کیا کر رہے ہیں. لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اور آپ لوگ عیاشیوں پہ لگے ہوئے اور آپ یہ عیاشی کر رہے ہو. خدا کے لیے IMF سے اپنی جان چھڑاؤ اور ہماری جو نا ہماری بھی جان چھڑاؤ. جو بات مطلب ہم لوگ کر رہے ہیں یہ آپ کا بھی فائدہ اور ہمارا بھی فائدہ. ملک کا بیڑا غرق کر دیا آپ لوگوں نے اور ہم لوگ کو تباہ برباد کر دیا. تو آپ کی بڑی مہربانی ہو کہ یہ اگر نہیں چلا سکتے حکومت تو چھوڑ دو, کوئی ضرورت نہیں ہے. مطلب جو چلا رہے ہیں وہ تو ویسے بھی چلا رہے ہیں, تو اس کو چھوڑ دو تاکہ یہ لوگ کچھ کر لیں اپنے لیے. یہ مزدور بیچارے مر رہے ہیں بھوک و افلاس سے, اور گرمیوں کی وجہ سے یہ لوگ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لوگ آئے ہوئے اور پرمنٹ آئے ہوئے ادھر. انشاءاللہ تب تک نہیں جائیں گے جب تک حکومت ہماری مطالبات نہیں مان رہے. میں ثوابی ماربل ایسوسیشن کی طرف سے ادھر دھرنے میں آیا ہوا ہوں, اور جب تک ہم یہ ٹیکسز اور یہ ظالمانہ ٹیکس جو حکومت نے لگایا ہے جب تک حکومت اس کو کم نہیں کریں گے تو تب تک ہم ادھر دھرنا دیں گے, اور تب تک ہم جماعت اسلامی کے ساتھ بیٹھے رہیں گے جب تک ظالمانہ ٹیکسز ختم نہیں ہوتا. کیونکہ ہم خود ماربل فیکٹری سے وابستہ ہے, اور ماربل فیکٹریوں یا باقی جو فیکٹریاں ہیں اس پہ جتنا ظالمانہ ٹیکس ان لوگوں نے لگایا ہے, تو یہ ظالمانہ ٹیکس کے خلاف جماعت اسلامی نکلے ہوئے اور ہم اس کے ساتھ ہیں. ہم اس پارٹی کے ساتھ ہیں جو پارٹی ظالمانہ ٹیکسز کے خلاف ہے, ہم اس پارٹی کے ساتھ ہیں. تو جب تک یہ ٹیکسز ختم نہیں کرتا تو تب تک اس دھرنے میں ہم بیٹھے ہوں گے, اور انشاءاللہ جب تک یہ ٹیکس یہ ہوگا یہ دھرنا تب تک ہم ساتھ رہیں گے انشاءاللہ.